شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الحادی عشر۔ اس سلسلے میں ہماری جو ہے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے انما سمیت بہذا الاسم لانها تدل علی المقاربۃ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام، مطلب افعال مقاربہ کا نام افعال مقاربہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا نام اس اسم کے ساتھ محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مقاربت پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور ما جو ہے نا ما یہاں پر جو ہے انا حرف مشبہ بالفعل مکفوف عن العمل ہے نا، اس نے ما نے جو ہے اس کو انا کو جو ہے وہ عمل سے جو ہے نا وہ روکا ہے، تو اب یہ ما جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ یہ کہلائے گی ما کافہ۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل ما کافہ، ٹھیک ہے، اور سمیت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع فعل ماضی، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل فعل ماضی مثبت مجہول ہے یہ نا، اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بن رہا ہے راجع بسو افعال مقاربہ، راجع بسو افعال مقاربہ ہو کر وہ بن رہا ہے اس کا نائب الفاعل۔ پھر یہ جو با ہے نا یہاں پر یہ با جو ہے یہ زائدہ ہے، ہذا اسم اشارہ الاسم یہ کیا ہے؟ یہ الاسمی پڑھ دیں آپ اس کو جار کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یہ بن گیا اس کا ہذا اسم اشارہ موصوف بنا دیں، الاسمی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مجرور، لیکن ہوگا سمیت فعل کا مفعول بہ۔ ٹھیک ہے، تو سمیت فعل مل گیا، فاعل اس کا نائب الفاعل مل گیا، اس کا مفعول بہ مل گیا۔ اب لأنها تدل علی المقاربۃ، یہ لام حرف جر، انا حرف مشبہ بالفعل، اور ہا جو ہے نا ہا یہ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، اور پھر تدل پھر فعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو انا کا اسم اس کا فاعل، اور پھر علی حرف جر المقاربۃ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر تدل فعل کا ظرف لغو، پھر تدل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا سمیت فعل کا ظرف لغو، تو پھر سمیت فعل اپنے نائب الفاعل اپنے مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔